نے یہ کہا ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا حسین حقانی باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے. یہی سسٹم تھا نا, یہ آپ کے خلاف ہے اور پتہ نہیں روس چلا گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے ہم اپنے لوگ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے. انہوں نے ساروں کو کسی سے پوچھنا ہے حسین حقانی کہ کدھر احتجاج ہونا ہے اور لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ لیڈرشپ آپ لیڈ مانگ رہے ہیں یا وہ بھیڑ بکریوں کے لیے کوئی لیڈر, لوگ خود نکلیں گے. کیا ہو گیا ہم جب نکلتے ہیں ہم خود نکلتے ہیں. آپ سارے وقت مانگتے ہیں لیڈ کون کرے گا. دیکھیں پی ٹی آئی ایک منظم پارٹی ہے, لوگ وہاں پہ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں اور وہاں پہ ان کی پوری تنظیم ہے اور وہ ہمیشہ شامل ہوئے ہیں ساتھ. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے, سب کو ساتھ مل کر شامل ہونا ہے. ہاں آپ بات کریں آرگنائز کون کرے گا, وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے آرگنائز کرنا. آپ کو گھروں سے تو نہیں نکالیں گے, نکلنا تو ہم نے خود ہے. میڈم علی محمد خان صاحب کی ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت خوش تھے ٹرمپ کے آنے سے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے. میڈم اندھیرے ہو جائیں گے کیمروں پہ کر لیں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا عمران خان, وہ کہہ رہی تھی کہ میں ٹاک نہیں کرتا. انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کی حکومت میں جو کیا نام تھا حسین حقانی باجوہ صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوہ صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ عمران خان آپ کے خلاف ہے. یہی سسٹم تھا نا, یہ آپ کے خلاف ہے اور پتہ نہیں روس چلا گیا. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کے ہم اپنے لوگ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنی گدیاں بچانے کے لیے. انہوں نے ساروں کو کسی سے پوچھنا ہے. حسین حقانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور حسین حقانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا. تو اگر حسین حقانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈونلڈ لو کون تھا. ڈونلڈ لو اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کی حکومت گرا دو, اس نے گرا دی. پاکستان کو آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کر حکومت گرا دی. اس کے بعد کون سفر کر رہے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں پاکستان کی عوام نے سفر کیا, جہاں پہ 6% تک آپ کی گروتھ ہو رہی تھی پاکستان میں. آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس وسطیت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے. اب حالات تو بہت خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ اکنامکلی بھی خراب ہیں, آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں چلا گیا. تو اگر عمران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں, فرق پڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے امریکہ نے جو سازش کی تھی؟ کیونکہ متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود لائیں گے خان صاحب کو. دیکھیں مجھے یہ بات نہیں پتہ, مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں اور عمران خان نے بھی یہی کہا. انہوں نے جب سوال پوچھا صحافیوں نے تو انہوں نے صرف ہنس کے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ وہ تو چلا گیا نا بائیڈن, یہی کہا تھا. تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے سے لوگوں کے ساتھ مل کر, انہوں نے ان کی بات کی. آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملک پہ نہ ڈپینڈ کریں, آپ اپنی آزادی خود حاصل کریں. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی دوستی ہے, تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیغام بھیجے کہ عمران خان کو رہا کر دیں؟ کیا ہم 24 کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے اور اپنے لیے خود کھڑے ہوں گے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فسادیت کا شکار ہے, جو آپ کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے, جو انہوں نے 2 دن پہلے تماشا کیا ہے, کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگیں گے؟ اور جو ڈیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہے ڈیل کے لیے. وہ جیل میں بیٹھے مخالفین جو ہیں وہ تو کہتے رہیں گے. ان مجھے پتا ہے ڈیل جیل میں بیٹھے ڈیل ہوتی ہے, وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس نے 1.5 سال 1.25 سال گزار لیا ہو, 2 سال انہوں نے جس مشکل سے, جن کے اوپر ان کی زندگی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہو, 2 دفعہ, ایک دفعہ بچ گئے تھے, ایک دفعہ گولیاں لگی تھیں. اللہ رکھنے والے ہیں.
لیکن یاد رکھیں ایک انسان جو اپنے نظریے پہ کھڑا ہو اس نے کیا ڈیل کرنی ہے کہ ملک سے مجھے باہر بھیج دو, کیا کریں گے ڈیل؟ آپ مجھے ذرا تین چیزیں عمران خان نے مانگی. آپ لوگوں سے میں خود پوچھ لیتی ہوں, بتائیں اس میں سے کون سی چیز کو خان صاحب چھوڑ دیں اور پھر باہر آ جائیں. ایک انہوں نے مانگا تھا اسٹولن مینڈیٹ, ہمارا لوگوں کا ووٹ جو چوری ہو واپس کرو, ٹھیک ہے. دوسرا کیا مانگا تھا آپ بتائیں, کیا مانگا تھا؟ رول آف لا, عدلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, عدلیہ کے حق کے لیے بولے تھے کہ ان کی آزادی کارکنان کی رہائی کے حوالے سے, اور کارکنان کی رہائی. آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون سی چیز چھوڑیں, پھر ہم اپنے بھائی کو باہر دے آتے ہیں. آپ بتا دیں, یہی میں پوچھ کہہ سکتی ہوں, آپ بتا دیں جو آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. اگر یہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کے لیے نہ کھڑے ہو, آپ باہر آ جائیں. میڈم آپ کا کلپ جو ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلایا جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ خطرہ اس لیے ہوگا کیونکہ وہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ رہا کرنے کے لیے اس لیے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اس وقت ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے. اس لیے آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ملک میں شاید 30 بھی نہیں ہوں گے, 30 کے قریب ہوں گے. آپ 25 کروڑ کے ملک میں اچانک 50% انکریز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا, اور خان صاحب سے پوچھا, یہ بات میں نے رکھی سامنے, تو خان صاحب نے کہا کہ ایک ہی مقصد ہے, سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا. دیکھیں لیڈر کی ایک بات ہوتی ہے, انہوں نے بتا دیا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کریں. آپ 32 جج لانا چاہتے ہیں, آپ نے ڈیبیٹ کیا, آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں اس کو لائیں, وکلاء سے بار کونسل سے آپ نے ڈسکشن کی ہے, آپ اچانک جو ایک چیز لے کے آگے اس کو آپ نے پاس کیا اور فوری آپ نے اجلاس ختم کیا. ہمارا نقطہ یہ ہے جو بھی پاس کرنا تھا, جو بھی لانا تھا, پہلے قومی اسمبلی کے فلور پہ لائیں, اپوزیشن سے انگیج کریں, اس کے بعد ہم اس کو عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ لے کے آتے, اور اگر وہ اپروو کرتے تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے. لیکن آپ نے ایسے کیا جیسے خدا نہ خواستہ آپ کے پیچھے کو ڈنڈا ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں. آپ کو کیا جلدی ہے؟ اور آخری بات, ایک بار پھر وہی بات جو سب باتوں کی ایک بات ہے, قوم کو لے کے آگے جانا ہے, پاکستان کو لے کے آگے جانا ہے, پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہو تو جمہور کی سنو, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. زبان خلق 8 فروری کو بولی تھی اور ایک ہی آواز میں بولی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان؟ اللہ کے کرم سے عمران خان. آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں, ان کو موقع دیں, انشاءاللہ جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا عمران خان صاحب باہر آئیں گے, واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے بیرونی ایما پہ روکا گیا تھا, رجیم چینج کی گئی تھی. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا, لیکن اس کے لیے جب تک فسطائیت ختم نہیں ہوگی, ظلم ختم نہیں ہوگا, اور عمران خان جیسے لیڈر کو آپ اندر رکھیں گے, بھول جائیں کہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ترقی تب کرے گا جب آپ عوام کی سنیں گے, اور عوام کی ایک ہی رائے